السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 19 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہر ماسٹر کے ساتھ تاروں بھرے آسمان تلے سنسان سے علاقے میں موجود گھر کے لاکڈ کمرے میں وہ اسے ہدایات دیتا جا رہا تھا جس پر وہ سنجیدگی سے عمل کر رہی تھی، لیکن مسلسل 3 دفعہ ناکام ہونے کے بعد اب اس کے چہرے پر مایوسی اور اکتاہٹ کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ مجھ سے نہیں کھل رہا یہ لاک، وہ پلٹ کر اسے پریشانی سے دیکھے گئی۔ دوبارہ کوشش کرو، وہ 3 دفعہ یہ جملہ سن چکی تھی۔ میں جانتی نہیں ہوں میں جانتی ہوں نہیں کھلے گا یہ لاک، میں اپنی بری قسمت سے کبھی نہیں جیتی، تو آج کیسے جیت سکتی ہوں؟ تم جب تک یہ سوچ ذہن میں رکھو گی ہر بار یوں ہی فیل ہوگی۔ کیا تم لا آف اٹریکشن کے بارے میں نہیں جانتی پریسا؟ تمہیں اس پوری دنیا کو اپنی ایکٹیو انرجی سے بتانا پڑتا ہے کہ تم یہ کام کر لو گی۔ تم ہر بار ہار کر بھی ہار کو تسلیم نہیں کرو گی، تو کسی نہ کسی پوائنٹ پر تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کمرے کی چھت کو دیکھنے لگا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور تمہیں یہاں سے کسی بھی حال میں نکلنا ہے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، اب وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر گردن پیچھے گھمائی اور اسے دیکھے گیا۔ اس کی آنکھیں داؤد سلطان کی سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سرمئی آنکھیں متفکر تھی، وہ چونکی۔ مجھے کیوں؟ صرف مجھے کیوں؟ تم نہیں نکلو گے کیا؟ اس نے نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے پیر سے جڑی اس ڈیوائس پر پڑی جس کی بتی اب بھی بجھ رہی تھی۔ میں نکل جاؤں گا؟ چلو دوبارہ کوشش کرو۔ اس دفعہ اپنی قسمت کو ہرانے کا سوچ کر تمہیں یقیناً اپنی سٹیپ مام کی سازش کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کی جانب گھومی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی حال میں۔ وہ واقعی میں ان کے کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کے دل سے ایک تیس سی ابھری۔ اس نے ہمیشہ سے ان سے غلط رویے کی امید کی تھی، لیکن کبھی اس کے خلاف اس طرح جانا یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے اس ہیئر پن کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر اس زنگ آلود تالے کو۔ اس کی گلابی آنکھوں میں غم و غصہ امد آیا۔ میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو باور کروایا اور جیسے اس نے کرنے کو کہا تھا ویسے ہی کرتے اس نے پن کو چابی کی طرح گھمایا۔ پھر ایک اور دفعہ اور کلک کی آواز پر اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ تالا کھل چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے تالے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کھڑکی کھولو۔ اس کی آواز میں عجلت تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ زنجیر۔ اس نے اس طرح پیر کی طرف دیکھا، یہ کیسے کھلے گی؟ اس میں بھی کوئی لاک تو ہوگا۔ وہ جھجک کر بولی۔ دروازے کے پار کچھ دور سے داؤد سلطان کو قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ قریب آ رہے تھے، وہ لوگ اس طرف آ رہے تھے۔ تم فوراً نکلو، ہری اپ۔ لیکن تم کیا کرو گے؟ اس نے پھر سے اپنی بات چہرے پر خوف پھیلا تھا۔ یہ ڈیوائس، اگر یہ واقعی کوئی بم ہوا، یہ بم نہیں ہے، یہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے لگایا گیا ہے اور تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ۔ نہیں میں ایسے پریسا کنان، وہ اس کی دفعہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ کھڑکی کھولو۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، وہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ کو دیکھا تھا۔ پریسا نے لرزتے دل کے ساتھ وہ کھڑکی کھولی۔ ٹھنڈی ہوا کا یک بستہ جھونکا کمرے میں گرے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو چاروں طرف پھیلا گیا تھا۔ کھڑکی کے پار پھیلے گھنے درختوں کی قطاریں سیاہی میں خوفناک ہیولوں کے مانند لگ رہی تھی۔ اس کے جسم نے خوف سے ایک بے ساختہ جھرجھری لی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر شخص کو دیکھا جو نہ تو پورا اجنبی تھا نہ ہی پورا اپنا، لیکن اس کے لیے دل میں امدتے ایک نئے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ وہاں اس کی وجہ سے پھنسا تھا۔ وہ ایسے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ چاند کی روشنی کے باعث وہ کچھ دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا، وہ اتنی اونچی نہ تھی وہ آسانی سے پھلانگ کر بھاگ سکتی۔ کھڑکی پھلانگ کر اس نے ایک لمحے کو ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور کھڑکی کے پٹ آپس میں بند کر کے تیز قدم اٹھانے لگی۔ دل کی دھڑکنوں کے شور میں وہ کچھ اور سن نہیں پا رہی تھی۔ قدموں میں تیزی لاتے وہ دفتن پوری رفتار سے دوڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پیچھے اس کمرے سے شور سا اٹھا تھا۔ وہ آدمی چلا رہے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ پھولتی سانسیں اس کا سینہ جلائے جا رہی تھی، یہاں کہ وہ اس کا گھر کا کچھ حصہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ سارے آدمی اس کھڑکی سے اسی جانب باہر پھلانگتے اتر آئے تھے۔ وہ الرٹ ہوئی اور درختوں میں بمشکل نظر آتے اونچے نیچے راستے پر دوڑنے لگی۔
कई नोकीली शाखें इसके चेहरे को जख्मी करती गुजर गईं। आंसू तेजी से इसके गालों पर फिसलते जा रहे थे। आंखों में भरते पानी के बायस सब कुछ धुंधला जा रहा था। इसके अकब में एकदम से जोरदार धमाका हुआ। इसके कदमों तले मौजूद जमीन इतनी शिद्दत से हिली थी कि वह एक लख्त मुंह के बल रपट के गिरी थी। माथा किसी नुकीले पत्थर से पूरी शिद्दत से टकराया था। इसने बेजान जिस्म को बमुश्किल उठाते गर्दन इस पर ग- इस पर इस पुराने घर की जानिब घुमाई। दूर दरख्तों की कई कतारें इसके पार वो घर शोलों में लपेट में था। वो अंदर था और इस कमरे में बंधा हुआ था। इसके कानों में इसकी आवाज़ गूंजी। ये सिर्फ हमें खौफजदा करने के लिए लगाया गया है, ये कोई बम नहीं है। इसके जिस्म पर इतनी शदीद लरजाहट कभी तारी नहीं हुई थी। चेहरे पर फैलती नमी को आज दिन से पहुंचते इसने जानने की कोशिश नहीं की। इसका चेहरा खून में नहाता जा रहा था। वो बस वीरान दर जिदा नजरों से इन शोलों को देखती जा रही थी जो आसमान की जानिब लपकते जा रहे थे। वो एकदम बैठे बैठे पीछे की जानिब गिरी। अंधेरे से अपनी आगोश में ले चुके थे। वहां इस घर के करीब कुछ गाड़ियां खड़ी थी जो कुछ देर पहले वहां नहीं थी। इनमें से कुछ लोग इस घर के अंदर लपके सिर्फ एक शख्स था जो कुछ दूर दरख्त से टेक लगाए शैतानी नजरों से इस घर को देख रहा था। कोई भटकी हुई कोयल इसकी तरफ आ निकली थी जिसकी हर आवाज वहां आस पास गूंज सी जाती थी। इसने दरख्त की टहनी पर बैठे बैठे कुछ लम्हे इस शख्स को देखा। चांद की रोशनी में इसके माथे पर बंधी पट्टी वाज़ेह थी। इसने जेब से सिगार निकाला, फिर लाइटर से इसे जलाकर महफूज नजरों से लपकती इस आग को देखने लगा। कहाँ ढूंढ पाओगे तुम इसे? तुम लोग अब इसे, इसका तो नाखून तक नहीं बचा होगा। वो हंसते हुए सिगार मुंह में दबाए गुनगुनाया था। 8वां बाब, मादुम। हम में से हर शख्स अपना शैतान खुद है और अपने अफ़ाल से इस दुनिया को अपनी जहन्नुम बना लेता है। रात की स्याही मौसर शहर के साथ साथ हवा से बातें करती, सड़क पर धूल उड़ाती इस गाड़ी में बैठे तारिक को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी, जिसका दिल इसके कानों में धड़क रहा था। एक सेकंड की ताख़ीर इसकी ज़िंदगी को इन अनदेखे पछतावों में धकेल सकती थी। इसका दुश्मन नुमा बॉस किसी भी लम्हे जान से जा सकता था। जिस मंजिल की तरफ इसकी गाड़ी तेज़ी से सफ़र करती थी, इस जानिब दूर दरख्तों में घिरे इस पसमंदा घर में चहल पहल मची थी। अगवाकार परीसा को कमरे में न पाकर गुस्से से बिफर गए थे। इनमें से दो ने दीवार से टेक लगाए बैठे दाऊद सुल्तान पर मुक्कों और लातों की बौछार करनी चाही, लेकिन इसके दो तीन मजबूत झांपड़ पड़ने पर वो दाहिने पैर से जुड़ी डिवाइस की तेजी से बदलते हिंसों के डर से वो वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लम्हे भर में वो घर एक खौफनाक सी वीरानी की लपेट में आ चुका था। सामने दीवार जिसकी खिड़की घर के अकब में वाक़े घने जंगल की तरफ थी, इसके दोनों पट खुले हुए थे। दरख्तों की तहों में रहने वाले हशरात लर्ज मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे थे। इसके पैर से जुड़ी डिवाइस के काउंटडाउन डिस्प्ले पर मध्यम सुर्ख रोशनी जलती बुझती वक्त की कमी का सबूत दे रही थी। 2 मिनट 49, 2 सेकंड 49। लोहे की ठंडी यख जंजीर इसके तखने पर मजबूती से चिपकी हुई थी। इसे किसी कैदी जानवर की तरह जकड़े हुए जैसे ही वो जरा सी हरकत करता, जंजीर हल्की सी खनक उठती। वो एक बार फिर से इस डिवाइस का अपनी सुरमई गहरी आंखों से जायजा लेने लगा था। आस्तीन बाजुओं तक लपेटे इसके माथा पर शुकन था। इसे इस डिवाइस में किसी ऐसी कमजोरी की तलाश थी जो इसकी मदद कर पाती। हालांकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि वो डिवाइस किस नौयत की थी। इसके टाइमर को रोकने के लिए किसी जैमर की ज़रूरत थी और इस सख्त जंजीर को काटने के लिए लोहे काटने वाली मशीन की। इसकी उंगलियों ने डिवाइस को छुआ जो खनक हवा के बायस ठंडी थी और इन बदलते हिंसों के बायस जानलेवा। वो इस डिवाइस से तवज्जो हटाकर दोबारा इस ठंडी यख बस्ता दीवार से टेक लगा के बैठ गया था। दीवार से सर टिकाए इसकी नजरें कमरे की उखड़ी हुई सीलिंग पर थी। जहन के पर्दे पर कुछ देर कबल का मंजर उभर आया। इसने इसे दूसरी दफ़ा पैनिक अटैक होने के दौरान देखा था। एक दफ़ा लाइब्रेरी में और अब यहाँ। शायद वो इतनी बहादुर नहीं थी जितनी नजर आने की कोशिश करती थी। वो मध्यम सा मुस्कुराया। यहाँ इसका होना इसे मज़ीद खतरे में डाल सकता था। शुक्र है इसे वहां से निकलने में कामयाब हुआ था। ये यकीनी नहीं था कि वो बाहर भी महफूज थी। शायद अगवाकार इस तक पहुंच आए, लेकिन यहाँ इसका ठहरना इसे मुसलसल किसी गहरी फिक्र में रखता जाते वक्त इसकी आंखों में नदामत और खौफ और साफ नोट कर गया था। ये खौफ इसके लिए नया नहीं था। ऐसा खौफ कभी इसकी अपनी आंखों में भी उतरा था। मर जाने का, कुछ बुरा हो जाने का खौफ। इसकी नजरें सीलिंग से फिसलकर दीवार से दरारों पर रुकी। वो भी इन दरारों की ही मानिंद तो था।
جس وقت سلجوق احمد اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے تھے، وہ اس وقت کانپتا ہوا خائف کمزور بچہ تھا۔ وہ اب بھی کب کبھی محسوس کر سکتا تھا جو ہنوز اس کے جسم کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے تھی۔ کوئی رات اس کی ایسی نہ گزرتی تھی جب وہ تکیہ منہ پر بھینچے رویا نہ ہو۔ ایسے لگتا تھا اس کے ارد گرد موجود ہر چیز اسے دھوکہ دے گی، اسے قاتل کہے گی۔ وہ ڈر کر بستر کے نیچے چھپ جاتا۔ صبح سلجوق احمد اسے نیند کی حالت میں وہاں سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیتے۔ ان کے ہاں کئی دنوں تک رہنے کے بعد ایک دن سلجوق احمد کی غیر موجودگی میں نینی کو پارک جانے کا بول کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ کئی دنوں تک وہ سڑکوں فٹ پاتھوں پر رلتا رہا۔ اسے سب کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ کسی ایسے شخص سے نہ ملے جس کے ماضی سے واقف ہو، اور سلجوق احمد بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اصل برا وقت اس کا تب شروع ہوا جب ایک دن اس کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جو اس کے لیے یکسر اجنبی تھی۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں اس کی عمر سے لے کر ہر عمر کے شخص کو غیر قانونی آپریشنز پر بھیجے جانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ایسی جگہ جو کچھ نہیں سکھاتی تھی، صرف قتل کرنا سکھاتی تھی۔ اس نے نظریں دیوار پر پھیر ڈالی، آنکھیں ماضی کے مناظر پر زخمی سی ہوئی۔ اس نے کئی دفعہ کی طرح پھر کان کی لو سے جڑے اس ننھے سے ڈاٹ نما ایئر پیس پر انگلی سے 2-3 دفعہ تھپکی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس پر کوشش کر رہا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ آن نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی دفتن ایئر پیس میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ہیلو طارق؟ ایئر پیس کنیکٹ ہو چکا تھا۔ داؤد، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ دوسری جانب سے طارق بولا تھا۔ اس کی آواز عجیب سے شور میں دبی دبی سی سنائی تھی۔ کہاں ہو تم؟ کتنی دیر لگے گی پہنچنے میں؟ قریب ہوں، کباڑ خانے سے شارٹ کٹ لیا ہے، وہاں ایک جیمر پڑا تھا، اٹھا لیا، شاید پہنچنے میں چند سیکنڈ لگ سکتے ہیں۔ صورتحال کتنی خراب ہے؟ داؤد نے سنجیدگی سے سر جھٹکا۔ ایک بم میری ٹانگ سے بندھا ہے، میں دیوار سے زنجیر میں جکڑا ہوا ہوں اور میرے پاس تقریباً 2 منٹ باقی ہیں، اس سے پہلے کہ میں دھماکے سے سیاہ دھوئیں میں بدل جاؤں۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی رہی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اس مشکل سے نکال کر ہی رہوں گا۔ داؤد خاموش ہی رہا۔ وہ مدد مانگنے کا عادی نہیں تھا، خاص طور پر طارق سے جسے وہ ہمیشہ چھیڑتا رہتا تھا کہ وہ ضرورت کے وقت ٹھیک سے کام کرنے کے قابل نہیں، بس ایک ٹیکنیکل بندہ ہے، جبکہ طارق کو ہمیشہ خاموش اور پس منظر میں رہ کر صورتحال کا مشاہدہ کرنے کا آرڈر بھی داؤد ہی کی طرف سے تھا۔ وہ ہیکنگ اور مختلف آلات کو سنبھالنے پر کام کر سکتا تھا، لیکن اس کی عین وقت پر کام بگاڑنے کی عادت نے داؤد کو اسے اس کام سے دور رکھنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ باقی ایجنٹس ایکٹیو ورکس سنبھالتے تھے۔ داؤد کے ایئر پیس میں ایک اور آواز ابھری تھی۔ وہ ڈینیل تھا۔ اس کی لائن ابھی بھی کنیکٹ ہوئی تھی۔ میں راستے میں ہوں مگر وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا۔ داؤد چونکا، پھر عجلت سے بولا، ڈینیل تم جنگل کی طرف جاؤ، پریسا اس طرف ہے، تمہیں اسے بروقت ڈھونڈنا ہے، وہ کسی مشکل میں پڑ سکتی ہے، لیکن اتنے بڑے جنگل میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ تم ڈھونڈ لو گے ڈینیل، ورنہ پولیس کو کال کر دینا، اور یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ باہر کوئی چیز دھم سے گری، کھڑکی پر ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کان سے ہاتھ ہٹاتا اس جانب متوجہ ہوا۔ ڈینیل نے آگے کیا کہا اسے ٹھیک سنائی نہیں دیا۔ پھر طارق کھڑکی سے اس طرف چھائے اندھیرے میں سے نمودار ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ میں درمیانی سائز کا کنسول تھا اور دوسرے ہاتھ میں مشین۔ دبے دبے قدموں سے اندر آیا، نظریں تیزی سے کمرے میں گھمائی، جو اگلے لمحے داؤد کی ٹانگ پر جم گئی۔ بم کے کاؤنٹ ڈاؤن کی سرخ چمک کمرے میں نہ ہونے کے برابر روشنی میں چمک رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، تمہیں بلیوں کی طرح آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیشہ خود کو اسی قسم کی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہو۔ طارق کنسول اس کے پیر کے پاس رکھ کر بڑبڑایا۔ اس کی چھوٹی سی اسکرین روشن ہو چکی تھی اور ساتھ جڑے بورڈ پر وہ مہارت سے پروگرامنگ کر رہا تھا۔ شکر کرو، خوش قسمت ہو، مجھ جیسا جینیس۔ تم جینیس ہوتے تو ابھی باتوں میں وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے۔ جلدی ہاتھ چلاؤ ورنہ میرے ساتھ خواہ میں مارے جاؤ گے۔ طارق پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے پیر پر جھکا ہوا تھا، اس کا ہاتھ تیزی سے کام کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ خواہ بالکل، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اور اگر میں مر گیا تو تم میری موت کا کفارہ بھرنے کے لیے بھی زندہ نہیں رہو گے۔ 1 سیکنڈ 42 پر منٹ۔ طارق نے اب وہ کنسول داؤد کے پیر سے جڑی ڈیوائس پر رکھا۔ اس میں سے نیلی روشنی سی چمکی، کمرے کی بوسیدہ دیواریں چمک سی اٹھی۔ کوئی مخصوص کوڈ ٹائپ کرتے ہوئے اس کی انگلیاں برق رفتاری سے کی بورڈ پر دوڑی تھیں۔ اسکرین پر لوڈنگ بار
ابھر آئی تھی۔ ہرے نقطے ایک کے بعد ایک لوڈنگ بار میں بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر ایک بیپ کی آواز سنائی دی۔ ہو گیا شاید، طارق اونچی آواز میں کہتے ہوئے میٹل کٹر کی جانب بڑھا اور پھر نروس ہونے کے باعث منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا، چند منٹ کے لیے اب یہ ٹائمر رک جانا چاہیے۔ داؤد نے اسے دیکھا، پھر ڈیوائس کو۔ وہ دونوں سانس روکے ان ہندسوں کو دیکھ رہے تھے۔ بم کا کاؤنٹ ڈاؤن چپکنے لگا۔ 1 سیکنڈ 15 پر منٹ، 1 سیکنڈ 14 پر منٹ، اور پھر رک گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شکا سانس لیا۔ یہ زیادہ دیر رکا نہیں رہے گا۔ طارق کی نظریں کنسول کی اسکرین پر جمی تھیں جب داؤد نے اس کی توجہ زنجیر پر کسی چیز کی جانب دلوائی۔ طارق، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ طارق نے سرد موسم کے باوجود ماتھے پر پھیلتے پسینے کو آستین سے پہنچا۔ اس نے سرعت سے کنسول میں جڑے پلگ میں میٹل کٹر کا سوئچ ڈالا۔ بٹن دبایا ہی تھا کہ کمرے میں مشین کی تیز کانوں کو چیرتی آواز گونجی۔ اس کی ذرا سی غفلت داؤد کا پیر خراب کر سکتی تھی اور ان کی یہاں تھوڑی سی تاخیر انہیں ہمیشہ کی نیند سلا سکتی تھی۔ مشین کا تیز پرزا زنجیر سے ٹکرایا۔ طارق جبڑے بھینچے احتیاط سے زنجیر کو کاٹ رہا تھا۔ لوہوں کے ٹکرانے سے اٹھتی چنگاریاں اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک دو دفعہ اس کے ہاتھ سے مشین پھسلنے ہی لگی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا زنجیر کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے لیے۔ ڈیوائس کی اسکرین بپ کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر چپکنے لگی تھی۔ کاؤنٹ ڈاؤن دوبارہ چل پڑا تھا۔ 9 پر سیکنڈ۔ طارق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بھاگو! وہ دونوں ایک جھٹکے سے کھڑکی کی جانب لپکے۔ داؤد نے طارق کا بازو پکڑا اور دونوں نے ایک ہی جست میں کھڑکی پار کی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی بھاگے تھے کہ زمین دھلا دینے والے دھماکے سے لرزا اٹھی تھی۔ دھماکے نے پورے گھر کو 1 سیکنڈ میں ہی زمین بوس کر دیا تھا۔ آگ کے شعلوں نے گھر کے بچے کچے ملبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دونوں کہیں دور جا گرے تھے۔ دہکتی ہوئی گرمی داؤد کے چہرے سے ٹکرائی۔ فضا میں دھوئیں کے بادل ہی بادل پھیل چکے تھے، اس لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دھوئیں کے ان بڑے بڑے مرغولوں میں اس نے بمشکل کروٹ لے کر طارق کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر کسی کے کھانسنے کی آواز آئی، مگر اس کا ذہن اسے اس آواز کو پہچاننے کی مہلت دی بغیر گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ جنگل کی حدود میں گھنے جنگلوں کے سیاہ ہیولوں کے درمیان زمین پر گرے اس کے وجود میں جنبش سی ہوئی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ذہن بے ہوشی اور ہوش کے درمیانی کیفیت میں کسی ساکت حد میں معلق تھا۔ اسے اپنا وجود کسی تنکے کی مانند ہلکا محسوس ہو رہا تھا، گویا وہ خلا میں تیر رہی ہو۔ دھماکے کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی صدا کسی گہری وادی میں دیر تک گونجتی رہی ہے۔ اس کے لاشعور پر دھماکے کی لرزشیں اب بھی ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ ٹھنڈے خون سے نم آلود بال اس کے ماتھے سے چپکے ہوئے تھے اور اطراف میں مٹی اور پودوں کی مخصوص پاس فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ اس کے بکھرتے ہوئے خیالات کی تہہ میں کہیں ایک منظر نمودار ہوا۔ ایک عورت لمبے لہراتے لبادے میں اس کے سامنے استادہ تھی۔ اس کا چہرہ ایک پراسرار سائے میں چھپا ہوا تھا۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی آواز گہری، گمبھیر اور پسماردہ تھی، جیسے کسی سنسان غار میں کوئی صدا گونجتی ہو۔ تمہیں ان الفاظ کا تعاقب کرنا ہے، وہی تمہیں مخلصی عطا کریں گے، وہی تمہیں ان آفات سے رہائی بخشیں گے۔ تمہیں ان الفاظ کو تلاش کر کے انہیں سلیقے سے جوڑنا ہوگا۔ پریسا نے حرکت کرنے کی سعی کی، کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کا بدن پتھر کی مانند جامد ہو چکا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ یہی وہی پرانی کتاب تھی جو اس کی میز کے دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے صفحات از خود الٹنے لگے تھے۔ عورت نے اس کتاب کے کھلے اوراق کے سامنے کیے۔ حیرت انگیز طور پر وہ ان تحریروں کو بخوبی سمجھ پا رہی تھی۔ ان الفاظ سے اسے کسی غیر مرئی قوت کا احساس ہوا، جیسے کوئی انجانی حرارت اس کی رگوں پے میں دوڑ رہی ہو۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ ان الفاظ پر ڈالی، پھر آہستگی سے سر اٹھایا۔ تم کون ہو؟ اس نے سرگوشی کی تھی۔ حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ وہ عورت کچھ لمحے یوں ہی ساکت کھڑی رہی اور پھر ایک دم وہ منظر گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ماتھے پر لگی چوٹ کا درد ایک بپھری ہوئی لہر کی طرح اس کے جسم میں لوٹ آیا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے آنکھیں کھولی اور وہ لرز رہی تھی، شاید سردی سے، گھبراہٹ سے یا اس انجان لمحے سے۔ نتیجے میں وہ سمجھ نہ پائی۔ اضطراب میں اس نے گیلی مٹی اور پتوں کو اپنے ہاتھوں میں مسلا۔ جیسے ہی دھماکے کے اثر
اثرات دوبارہ ذہن میں تازہ ہوئے، ایک وحشت خیز لہر اس کی رگوں میں دوڑ گئی تھی۔ داؤد! وہ چونکی۔ یہی وہ آخری شے تھی جو اسے یاد آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر ایک فلم کی مانند گھومنے لگے، جب وہ سنجان کال کے باعث گھر سے نکلی تھی، اور بعد ازاں داؤد کی مدد سے جب وہ اس نامانوس مکان سے نکل کر جنگل کے سمت دوڑ پڑی تھی۔ وہ لمحہ گویا کسی تیز دھار چاقو کی طرح اس کے وجود میں پیوست ہوا تھا اور اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سر چکرایا اور نظر دھندلا سی گئی تھی۔ سانسیں بے رغبت ہو کر تیزی سے چلنے لگی اور دل کی دھڑکنوں کی گونج گویا کانوں میں بجنے لگی۔ اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ دھماکے کی زد میں آ چکا ہے۔ یہ ادراک ایک چوٹ کی مانند اس کے سینے پر پڑا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ سسکیاں جنگل کی پرہیبت خاموشی میں درخت پر بیٹھے اس پرندے کو سنائی دینے لگی، جو نہ جانے کب وہاں آ بیٹھتا تھا۔ ہر شجر، ہر پتا جیسے اس کے کرب میں شریک ہو۔ تم ایسی ہی ہو پریسا کنال، کوئی اس کے سر پر چلایا۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ اسی کی ہو بہو شبیہ تھی۔ اس کی آواز بھی اس جیسی تھی اور اس کی نظریں ملامت کرتی ہوئی تھیں۔ تمہاری نحوست سے کیا کوئی بچ پایا ہے اب تک؟ تم نے کسی کو چھوڑا ہے اب تک؟ تمہاری وجہ سے دیدہ کی زندگی بھی جہنم تھی۔ وہ تمہاری حفاظت کرتے کرتے خود کسی کا شکار ہو گئے۔ ان کا خوبصورت کاٹیج بھی نہ رہا، تمہاری وجہ سے ایمر داریا کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ اور اب تم نے اس شخص کو بھی مار ڈالا جو تمہیں کسی کی سازش سے بچا رہا تھا، جس نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ پھر بھی تم نے ایک فون کال پر گھر سے نکلنے کی غلطی کی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی پاگلوں کی طرح اس پر چلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ تم کس کس کو اپنی اس بدقسمتی کی لپیٹ میں لوگی؟ اس کی ہم شکل اس کے سامنے کھڑی اس پر مٹی پھینکنے لگی تھی۔ تمہیں مر جانا چاہیے تاکہ تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہاری نحوست سے بچ سکیں۔ فریسا نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس کی آواز سے نجات پانے کی کوشش کی، لیکن وہ آواز بترجیح بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ صدا چاروں سمتوں سے گونجنے لگی تھی۔ جتنی سختی سے وہ اپنے کانوں کو دبانے لگی، اتنی ہی شدت سے وہ آواز اس کی سماعت پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اس آواز نے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اندھا دھند دوڑنے لگی۔ درختوں کے انہیلوں میں اس کا ذہن کسی بھی سمت کا تعین کرنے سے عاری تھا۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے ایک گہری کھائی میں جا گری اور اس کا وجود ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اسے وہاں گرے نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا، نہ جانے کب اس کے چہرے سے کسی ٹارچ کی روشنی ٹکرائی تھی، وہ کب اسے اس کھائی سے نکالا گیا تھا، وہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اگلے کئی لمحوں بعد جب اس کا بوجھل ذہن کچھ محسوس کرنے کے قابل ہوا، تو اطراف سے ابھرتی ہوئی بے رابط و ناقابل فہم آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ بند پپوتوں پر روشنی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر تیز چمک نے اسے دوبارہ آنکھیں موندنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے گرد ہر طرف ایک غیر معمولی سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ حد سے زیادہ روشنی جو اس کی پلکوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی، مسلسل گونجتی ہوئی اجنبی سی آوازیں اسے بیدار ہونے پر اکسا رہی تھی۔ اس کے جسم میں بوجھل پن تھا اور جیسے ہی اس نے حرکت کرنے کی سعی کی، پسلیوں میں شدید جلن کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ شاید یہ ہوش میں آ گیا ہے۔ اس کے قریب ہی کوئی آواز سنائی تھی، کچھ جانی پہچانی۔ ڈینیل؟ ہاں، یہ ڈینیل تھا۔ داؤد نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں، پلکیں چھپک کر دھندلائی ہوئی نظروں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ڈینیل اس کے بیڈ کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے، اور اس کے چہرے پر فکر چھائی ہوئی تھی۔ کافی وقت لگا تمہیں ہوش میں آنے میں؟ داؤد نے کراہتے ہوئے تکیے پر رکھے اپنے سر کو ہلایا۔ اس کے دائیں جانب موجود ہاسپٹل بیڈ پر طارق لیٹا ہوا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں پلاسٹر بندھا ہوا تھا اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ گردن گھمائے داؤد کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ داؤد نے گہری سانس لی اور سر تکیے میں دبا دیا۔ اسے ہسپتالوں سے نفرت تھی، خاص طور پر یہاں پھیلی ہوئی مخصوص دواؤں کی مہک سے۔ اس نے ایک لمحے کو ڈینیل کی طرف دیکھا، جو اب کچھ جھک کر اس کے چہرے کا ناسمجھی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کمال ہے، لگتا ہے دوائیں تم پر تیزی سے اثر کر رہی ہیں۔ یہاں کل ایک اچھی خاصی لمبی خراش تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر وہی انگلی پھیری جہاں اس نے وہ خراش دیکھی تھی، لیکن اب بالکل صاف ہے۔ تمہارا ماتھا، مجھے تو بڑی فکر تھی یار۔ خواہ چہرہ خراب ہو جاتا۔ داؤد نے اپنے ماتھے سے اس کا ہاتھ چھڑک دیا۔ نہیں ہے خراش،
طارق نے گردن اٹھا کر ڈینیل کی طرف سے داؤد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا یہ لوگ تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں؟ میرے چہرے کی خراشیں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ ڈینیل اس کی طرف مڑا، شاید اس لیے کہ تم داؤد سے عمر میں بڑے ہو اور تمہارا گوشت پرانا ہو چکا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ میں اس سے عمر میں بڑا ہوں؟ وہ بلبلا اٹھا، تمہاری شکل بتاتی ہے۔ داؤد کی آواز کمرے میں گونجی، میری شکل تمہارے ساتھ رہ رہ کر ایسی ہو گئی ہے، تم نے مجھے اسٹریس کا مریض بنا دیا ہے۔ اور ڈینیل، اس کی شکل پر مت جانا، یہ مجھ سے عمر میں خاصاً بڑا ہے، بس ڈرائیور کی مہنگی پروڈکٹس استعمال کرتا ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ تم پھر میرے کمرے میں گھسے تھے؟ داؤد نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بیچ میں کھڑے ڈینیل کی نظریں ٹینس بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف جا رہی تھی۔ جب تک تم لوگ بے ہوش تھے تب تک یہاں بے حد سکون تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور طارق کی طرف دیکھا جو داؤد کی بات کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور اس پر آنکھیں نکال کر اسے کچھ بھی بتانے سے منع کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ داؤد کی غیر موجودگی میں وہ اس کے کمرے سے فیس واش اور شیمپو لینے جاتا تھا۔ اس کے خیال میں داؤد کے بال انہی کی بدولت اچھے تھے اور اس گھناؤنی چوری کا ڈینیل واحد گواہ تھا۔ داؤد کے تکیے کے پاس رکھا وہ فون بجنے لگا جسے وہ سلطان مغربی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کا اپنا تو وہیں کہیں دھماکے کی نظر ہو چکا تھا۔ حسن المغربی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اسکرین پر انگلی پھیری اور فون کان سے لگا لیا۔ چہرہ بے ہوش رہنے کے باعث خوابیدہ تھا۔ کیا یہ فون میری طبیعت پوچھنے کے لیے ہے یا پھر وہی پرانی نصیحت کے لیے کہ میں تمہارے معاملات سے دور رہوں؟ اس نے بازو میں لگی ڈرپ کو درست کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر دائیں آئیبرو کھجائی۔ تمہیں میرے معاملات سے دور رہنا چاہیے تھا بھتیجے، یہ تمہارے لیے آخری وارننگ تھی۔ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے تمہارا، مجھے تو لگا تھا کہیں مرور نہ گئے ہو۔ اگلی بار میرے آرمز ڈیلنگ کے کام کے درمیان آئے تو بم تمہارے جسم سے میں خود باندھوں گا۔ دوسری طرف سے حسن المغربی کی بھاری سنجیدہ آواز سنائی تھی، آج تو سیدھا دھمکی پر آ گئے آپ۔ کہتے کہتے اس نے کینولا لگے ہاتھ سے دائیں آئیبرو کھجائی۔ کیسے ہو؟ امید ہے تم ٹھیک ہوگے۔ کچھ نہیں کہا۔ واقعی میں تو دل سے دکھی ہو گیا، آپ کا رویہ یہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ برتاؤ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یادنی مراد بیزل جس کے ذریعے یہ کام کروایا ہے، اس کو اچھی سکولنگ نہیں دی کیا آپ نے؟ ایسا احمق آدمی رکھ لیا ہے آپ نے۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میرا کام اتنا غیر معیاری نہیں ہوتا سلطان، میں نشانہ خطا نہیں جانے دیتا۔ اگر یہ میں نے کیا ہوتا تو تم قبر میں ابھی فرشتوں سے بات کر رہے ہوتے۔ جو بھی ہے، آپ کو جلد ہی سمجھا دوں گا کہ آرمز ڈیلنگ کا بزنس ٹھیک سے کیسے کیا جاتا ہے۔ اچھا تو دھمکا رہے ہو مجھے؟ تم سمجھتے ہو یہ مذاق ہے؟ اونچی ہوتی آواز تیش کے باعث لرزی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کس سے ٹکر لے رہے ہو۔ اگر تم نے دوبارہ مداخلت کی مجھے بہت اچھا اندازہ ہے۔ داؤد نے اس کی بات وہیں کاٹی، لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ چلو میں تم پر ایک احسان کرتا ہوں، تم نے میری طبیعت کا نہیں پوچھا، لیکن میں تمہاری طبیعت کا پوچھ لیتا ہوں۔ میری بات کو ہلکا مت لو، میں پہلے ہی تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ طبیعت کا پوچھو گے؟ آخری جملہ مغربی نے استضائی انداز میں کہا تھا۔ وہ فون رکھنے والا تھا لیکن داؤد کی بات پر اچانک رکا۔ آپ کی کیسز کا علاج، کینسر کا علاج کیسے چل رہا ہے؟ کسی قسم کی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اوہ، میں نے بھی کیا سوچ رہا ہوں، آپ کو کیسے ہوگی ضرورت؟ آپ کی مدد تو ہو ہی رہی ہے میرے حصے کی جائیداد سے۔ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ داؤد نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ واقعی کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ آپ کی حالیہ خون کی رپورٹ میں وائٹ سیلز کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور ایکس ریز وہ آپ کی گردن میں تیزی سے بڑھتا ہوا ماس دکھا رہے ہیں۔ ان کی دوائیاں جو آپ نے اپنی الماری کی شیلف پر مہنگی شیمپین کی بوتل کے پیچھے چھپا رکھی ہیں، وہ فرسٹ سٹیج کینسر کی ہی ہیں، رائٹ؟ بند کرو اپنی بکواس، حسن المغربی تیزی سے بولا تھا۔ کوئی نہیں، ابھی لاسٹ سٹیج میں وقت ہے، تب تک کے لیے آپ کے آرمز ڈیلنگ کے لیے کی گئی آپریشنز ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس کی آواز وہی خط کے لیے ہوئی تھی لیکن اب اس میں وہی پہلے والا دھماکہ تھا اور حکمیہ اثر نہیں تھا۔ جیسے حسن المغربی کو سب معلوم ہوتا ہے، جوابات
اہم ہے وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میری جائیداد لوٹا دینا، کیونکہ اپنی جائیداد سنبھالنے کے لیے تو تم بچنے والے نہیں۔ دوسری طرف فون تھامے سرخ آنکھ کے لیے اس آدمی کے چہرے کا خون نچڑ چکا تھا۔ میری ایک بات سنو، تم نے اگر مجھ سے جڑے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس ملک کے ہر اسپتال میں تمہاری بیماری کی خبر پھیلا دوں گا۔ تمہارے دشمن تمہاری کمزوری کو بھانپ لیں گے اور یہ یقین کرو وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تم اس نے جبرن بھیج کر خود خون اتری آنکھیں لیے اسے ایک ساتھ کئی گالیوں سے نوازا تھا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے بستر کے قریب رونے والا تک کوئی نہیں، نہ اولاد نہ کوئی ایسا آدمی جو تمہارا تخت سنبھال سکے۔ تم اکیلے مرنے والے ہو تو بتا دو تمہاری سلطنت کے ساتھ کیا ہوگا جب تم نہیں رہو گے؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مغربی گررایا مگر اس بار اس کی آواز میں شکست خوردہ لرزش تھی۔ بالکل، انسان کو خود کو تسلی دینی چاہیے، لیکن اپنے اس چمچے مراد کو بتا دو کہ اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، اور اگر تم نے مجھ سے جڑے لوگوں کو دوبارہ نقصان پہنچایا تو میں تم لوگوں کو اتنی ہی تیزی سے انجام تک پہنچاؤں گا جتنی تیزی سے تمہارے سفید خلیے تمہیں انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ کہہ کر اس نے کال منتقل کر دی اور فون بستر پر اچھال دیا۔ دوسری طرف قصر المغربی میں اپنے پرتعیش کمرے میں مغربی غصے اور حیرت میں ڈوبا کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ فون اب بھی غصے سے کانپتے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ داؤد کے الفاظ اس کے دماغ میں گولیوں کی طرح گونج رہے تھے۔ پھر اچانک وہ ہنس پڑا، ایسی کھوکھلی ہنسی جو اس کے شانوں کو ہلا گئی، اور اچانک اس کے چہرے پر پتھریلا سا تاثر پھیلا گئی تھی۔ وہ گھوما اور اپنی الماری کی جانب بڑھا۔ اس کے ایک شیلف پر رکھی شیمپین کی بوتل اس نے اٹھائی۔ اب اس کے پیچھے رکھی ہوئی گولیوں کی بوتل دکھائی تھی۔ اس نے وہ اٹھا کر مٹھی میں دبائی اور عمیق نظریں ہر طرف دوڑائی۔ ان گولیوں کا اور اس بیماری کا تو اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، تو پھر وہ گدھا کیسے جانتا تھا؟ لب بھینچتے ہوئے اس کے تن بدن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ کشمکش میں مبتلا گولیوں کی شیشی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی عیار آنکھیں چمک اٹھی۔ دیکھتے ہیں کون پہلے مرتا ہے، میں یا تم؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔